اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا شریک بناتے تھے؟ وہ جواب دیں گے وہ سب ہمارے ذہن سے نکل گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو بھول بھلیوں میں غلطیوں میں مبتلا رکھتے ہیں۔ سورہ مومن کی 73 اور 74 نمبر کی آیتیں ہیں۔ پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے تعلق سے بات چل رہی تھی پچھلے ایک رکوع سے۔ اس میں ایک بات آخری میں یہ بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی ذات پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنی ذات پر غور و فکر کرو کہ کیسے ہم مختلف ادوار سے تمہیں گزار کر تمہاری ماں کے پیٹوں سے ایک انسانی شکل میں باہر نکالتے ہیں، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد بھی جو ہے مختلف ادوار ہیں جو عام طور پر انسان کے اوپر ہم طاری کرتے ہیں، جیسے بچپنا، اس کے بعد پھر جوانی اور پھر بڑھاپا، اور کسی کو اس کے پہلے ہی موت دے دیتے ہیں، یعنی بڑھاپا آنے سے پہلے ہی۔ یہ موت کا تذکرہ اس میں آیا تھا آخر میں۔ تو موت کے تعلق سے ایک بات تو یہ ہے کہ جب نعمتوں کا تذکرہ چل رہا تھا تو یہ شک پیدا ہو سکتا ہے کہ موت کیا نعمت ہے کیا؟ لوگ اس میں اشکال ہو سکتا ہے کیا موت بھی نعمت ہے؟ ہاں، یقیناً موت بھی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ اس پر غور و فکر کریں تو۔ وہ ایسے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک انسان جو دنیا میں آیا ہے کچھ کام کرنے کے لیے، اس کو بھیجا گیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر یہاں سے جو ہے جب جائے گا تو جنت ملے گی اس کو، تو موت کے دروازے سے گزرنا ہوگا اس کو۔ اس کے بغیر اس دنیا میں جنت کو تلاش نہیں کر سکتا۔ وہ جو اس دنیا میں جنت کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ اگر کسی کو جنت چاہیے تو پھر اس کو موت سے گزرنا ہی ہوگا، اور پھر وہ دروازے سے گزرنے کے بعد آخرت والی جو زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے، وہ بھی ان کے لیے جو واقعے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے یہاں سے جاتے ہیں، جو اس کے مستحق بنتے ہیں۔ تو ایک تو یہ نعمت ہوئی موت، اور دوسری سب سے بڑی نعمت آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عمر دی ہے، 50 60 70 سال 100 سال زیادہ سے زیادہ۔ اگر آپ اندازہ لگائیے کہ پورے انسان بھی نہیں، اگر 200 300 سال اگر جو ہے اللہ تعالیٰ عمر دے دیتے تو کیا حشر ہوتا ہم سب کا؟ یعنی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہمارے گھروں میں، ہمارے باپ دادا پردادا، کتنے جنریشنز، 5 6 8 جنریشنز کے لوگ اگر بیٹھے ہوتے تو ان کو کون سنبھالتا تھا؟ کون ان کو کھانا پینا دیتا تھا؟ کون ان کی بیماریوں میں ان کا جو ہے علاج کروا سکتا تھا؟ کون ان کی دیکھ ریکھ کر سکتا تھا؟ دیکھیے آج حال اپنے امیڈیٹ جو پیرنٹس ہیں، ماں باپ، ان کی دیکھ ریکھ نہیں کر سک رہے ہیں لوگ آج۔ ان کو جو ہے ان کے تعلق سے جو ہے فکر مند نہیں ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے دوسری پریشانیاں بھی ہے، ہم ان کو بھی دیکھیں ان کو بھی دیکھیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ زیادہ لوگوں کو رکھ دیتے تو گھروں میں رہنے کے لیے جگہ کہاں سے ہوتی تھی؟ ان کے کھانے پینے کا سامان کہاں سے ہوتا تھا؟ اتنی محدود آمدنیاں۔ یہ تمام چیزوں پر اگر آپ غور و فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ موت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت مقررہ پر ایک جنریشنز کو ختم کرتے، اس کے بعد دوسری ایک وقت تھا کہ ہمارے دادا پردادا، نانا پر نانا ہوئے کرتے تھے ہمارے بچپنے میں، اس کے بعد ایک وقت آیا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ اس دنیا سے گزر گئے، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کی جنریشن رہی، اس کے بعد پھر انسان کی عمر 40 50 سال کی ہوتی ہے عام طور پر، تو ان کے والدین بھی گزر جاتے ہیں۔ تو ایسا پھر جو ہے ہمارا وقت آتا ہے اس کے بعد کہ ہمارے گزر جانے کا اس دنیا سے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری کر کے رکھا ہے۔ تو موت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں بھی غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے کہ یہ مت سمجھو کہ موت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی کراہیت والی ناپسندیدہ چیز ہے، روتے پلاتے ہیں۔ دیکھیے ایک انسان دوسرے انسان سے جدا ہوتا ہے تو یقیناً غم ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن موت کو اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ساری نعمتوں کے مقابلے میں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اس میں جو جھگڑا کرنے والے جو لوگ ہیں ناحق اور بغیر کسی سند کے، تو وہ لوگوں سے اس وقت بروز قیامت سوال کیا جائے گا
کہ کہاں ہے تمہارے شریک جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا کرتے تھے اس کی خدائی میں؟ یہ کہتے تھے کہ یہ بھی ہیں، فلاں بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ جو ہے جن لوگوں کو تم جو ہے اللہ کا ساجدار بناتے تھے، اس وقت ان سے سوال کیا جائے گا، قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اس وقت وہ کہیں گے کہ نہیں ہے ہمارے ساتھ یہاں پر، وہ ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں، گم ہو گئے ہیں ہم سے، ہمارے ذہن سے نکل گئے ہیں، اور وہ جہنم میں کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ کہیں گے، لیکن جہنم میں ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتی ہو، جو غیر اللہ ہے، جو پتھروں کے بت ہے یا اور کوئی جو ہے جو شیطان ہے، اور جو لوگ جو ہے یہ چاہتے تھے کہ ان کی بھی عبادت کی جائے، تو وہ بھی اور تم بھی، کرنے والے بھی اور جس کی عبادت کی گئی تھی، سب کے سب جہنم میں موجود ہوں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حزب جہنم، یعنی تم اور تمہارے معبودان وہ سب کے سب جو ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے، لیکن وہ لوگ نہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، جیسے کہ بہت سے انبیاء کرام کی بھی عبادت کی جاتی تھی، فرشتوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے دنیا میں، اور جو ہے اچھے لوگ جو نیک لوگ صلحاء امت ہے، اولیاء اللہ ہے، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، تو وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں، لیکن ایسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں دنیا میں کہ ان کی بھی عبادت کی جائے، ان کو بھی بڑا سمجھا جائے، ان کو بھی اختیارات والا سمجھا جائے، تو پھر وہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے، لیکن جو ہے اس وقت ان کو وہ نظر نہیں آئیں گے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اور پھر کہنے لگیں کہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو نہیں پکارتے تھے، یہ گمراہی کا جو ہے ان کا معاملہ ہوگا۔ کذالک یذل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غلطیوں میں مبتلا رکھتے ہیں کہ وہاں تک وہ پہنچ جائیں۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، ان سے کہا جائے گا تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم دنیا میں اپنے غلط عقیدے نجات کی بنا پر خوش تھے، اور اس کی وجہ سے بھی تم اپنے باطل پرستی پر اکڑتے اور اتراتے بھی تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت اور اولاد سب کچھ نعمتیں دنیا میں دے کر رکھی تھی، تو وہ جو ہے ناحق اس کو استعمال کرتے تھے، یعنی اتنے نشے میں مست ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معاصی میں جو ہے ان تمام چیزوں کو لگائے، اور لگانے کے بعد اس پر بڑے خوش بھی ہوتے تھے اور پھر اتراتے تھے۔ دو لفظ آئے ہیں پہ، تفرح اور تمرح، یعنی تفرح کا مطلب یہ ہے کہ ایسا خوش ہونا جو ناحق ہو، جو ناحق کام پر خوش ہونا، یعنی غلط کام کرنے کے بعد خوشیاں منانا، اس کو تفرح کہتے ہیں۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین کہا ایک مقام پر، یعنی جو قارون کا جو ذکر چل رہا تھا سورہ قصص میں، تو اس میں قوم نے قارون سے کہا کہ تو مت اترا، مت خوش ہو، اللہ تعالیٰ اس قسم کی خوش ہونے والے لوگوں کو پسند نہیں فرماتی۔ اور ایک جو ہے تمرح کہا، تمرح کا مطلب یہ ہے کہ اترانا، یعنی مال و دولت پر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اترانا، غرور، فخر اور تکبر کرتے ہوئے، دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اترا کر چلنا اور اس کا جو ہے معاملہ کرنا، یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وجوہات تھی تمہاری جو ہے بھٹکنے کی اور گمراہ ہونے کی کہ تم دنیا میں جو ہے ایسے خوشیاں مناتے تھے اور اکڑتے تھے اور یعنی تکبر کیا کرتے تھے، فخر و غرور کیا کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، حکم ہوگا جہنم کے دروازوں میں داخل کر دو ان کو، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، پس غرور و تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، چند صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا اگر ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں تو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تسلی کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں، لیکن ہم نے ان سے کچھ وعدے کر کے رکھے ہیں، اور جو عذاب کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں جو ہے ایسا جو ہے وقت آ جائے، یا جو ہے کچھ ایسے واقعات بھی ہوں گے کہ آپ کو ہم اس دنیا سے وفات دینے کے بعد بھی جو ہے ان لوگوں کو دکھائیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں جو ہے تقریباً سارا جزیرۃ العرب مسلمانوں کی زیر نگرانی آ گیا اسلام کی، اور جو ہے
جنگ بدر کے موقع سے لے کر فتح مکہ تک اگر آپ اندازہ لگائیں تو کفار اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے کیسی تکلیف پہنچائی کہ مسلمانوں کی جو ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے اور وہ ناحق کام پر کام کیے جا رہا ہے تو آپ کے دل میں جو ہے ایک تکلیف ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے انتقام لیے تاکہ مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ان کے دل ٹھنڈے ہو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں جو ہے ان کے اوپر عذاب لائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کا کچھ حصہ، یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو کہ آپ کو وفات دینے کے بعد بھی ہم جو ہے ان لوگوں کو جو ہے عذاب میں گھیریں گے، یا اگر جو ہے کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے کہ یہاں پر سب کو جو ہے یہاں یعنی ان کے کیے کا بدلہ نہیں ملتا ہے، یہاں پر تو کچھ نمونوں کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چیزیں بتاتے ہیں، لیکن آخرت میں تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، وہ لوٹ کر ہمارے پاس نہیں تو اور کہاں جائیں گے۔ اس وقت ہم ان کا مواخذہ اچھی طریقے سے کر لیں گے اور وہ جو کام کر کے آئے ہیں اس کے مطابق ان کو جو ہے سزا مل کر رہے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّنْ خَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کا ذکر آپ سے کیا ہے اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے۔ اس میں رسولوں کے بھیجنے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن میں جو ملتا ہے کہ تقریباً 25 انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہی ہے کہ آپ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں، کچھ کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، کچھ کا تذکرہ آپ سے ہم نے اس قرآن میں نہیں کیا، لیکن روایتوں میں جو ہے یہ بات ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی کہ تقریباً 1,25,000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن 25 کا تقریباً 25 حضرات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جو ہے کیا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور کسی رسول کو بھی یہ اختیار نہ تھا کہ وہ اذن الہی کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے، پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آپ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت اہل باطل خسارے میں پڑ گئے۔ اس میں جو ہے ایک بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے کام خرق عادت کام جو ہوتے ہیں اس کو اپنے بندوں کے ہاتھوں پر ظاہر فرماتے ہیں، تو اس کا تذکرہ اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے کچھ ایسے کام کیا کرتے تھے جو اپنے بندوں کے ہاتھوں پر اس کا اظہار فرماتے تھے، لیکن ان بندوں کو جو ہے اس کا اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ خرق عادت جو کام ہوتے ہیں جو اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، جو کوئی انسان کے لیے عام حالات میں ممکن نہیں ہے، اور اس کو کوئی انسان جو ہے اس ایسی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے بل بوتے پر کر سکے، ایسے کام کو جو ہے انہیں اگر وہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اس کا اظہار ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور ویسے ہی جو ہے غیر نبی کے ہاتھوں پر بھی اللہ تعالیٰ ایسے افعال کو ظاہر فرماتے ہیں۔ غیر نبی میں جو اللہ کے پسندیدہ اچھے بندے ہوتے ہیں، صلحاء اولیاء اللہ، ان کے ہاتھوں پر جب اس کام کا اظہار ہوتا ہے، ان باتوں کا، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور فاسق و فاجر بندے بھی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر بھی کچھ اس قسم کے کام آپ دیکھتے ہیں، شعبدہ بازیاں کرتے رہتے ہیں وہ دنیا میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں افعال اللہ تعالیٰ ہی کے افعال ہیں، کسی بندے کے افعال نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہاتھوں پر اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو جو نبی ہوتے ہیں اس کو جو ہے معجزہ کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پر اگر اظہار ہو، اور جو غیر نبی میں جو اللہ کے اچھے اور نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اگر اظہار ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر فاسق و فاجر اور نافرمان قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں پر بھی کچھ ایسی قسم کی چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں تو اگر ایسا ہو تو اس کو استدراج، ڈھیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو نبی کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ جو معجزات کا اظہار فرماتے ہیں وہ ان کی نبوت کے اور رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ عام طور پر یہی ہوا کہ نبیوں کو کچھ معجزات دیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنی قوم میں جا کر اللہ کے پیغام کو پہنچائے اور تبلیغ پہنچائے کرے، اور ان کے پاس کچھ نہ کچھ اللہ کے پاس سے کچھ ایسی چیز ہو کہ لوگ ان کی بات کو مان لیں اور ان کو سچا مان کر وہ اللہ کی باتوں کو تسلیم کر کے اپنی ہدایت کے راستے جو ہے کھول لیں۔ تو یہ نبیوں کے لیے تھا، اور غیر نبیوں میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں
ہیں ان کے اوپر جو سلسلہ جاری ہے ابھی بھی، اس لیے کہ پیغمبروں کا سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، تو معجزات اب کا صدور اب نہیں ہوگا، لیکن کرامتیں اور استدراج قیامت تک چلتے رہیں گے۔ جو اللہ کے نیک بندے آتے رہیں گے، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ اس قسم کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں اور مائل ہو کر جو ہے اسلام میں آ جائیں اور ہدایت کے راستے پا جائیں، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ سمجھ کر ان کے قریب آ جائیں گے۔ کچھ کرامت کا اظہار اگر کبھی ہو جائے گا تو پھر وہ بھی جو ہے اسلام سے قریب آ سکتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو ہے جو استدراج ہوتا ہے وہ آزمائش کے طور پر ہوتا ہے۔ ایک کافر ہے یا انتہائی نافرمان فاسق و فاجر بندہ ہے اللہ کا، اس کے ہاتھ پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عجیب قسم کے تماشے کرتے رہتا ہے، وہ آپ کو دکھاتے رہتا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں، تو یہ جو کام کرتے ہیں اس میں اگر کوئی الجھ جائے جا کر اور یہ سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے اور یہ بہت اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، شاید جا کر اس کے ساتھ مل جائے تو پھر اس کا جو ہے خسارہ ہے، نقصان ہے۔ لیکن وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ جو ہے کام شیطانی کام ہے، اس کے پاس مجھے جانا نہیں ہے اور اس سے مجھ کو جو ہے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے حدیث میں کہ اگر آپ کسی کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھیں یا پانی پر چلتا ہوا بھی دیکھیں لیکن وہ متبع سنت نہیں ہے اور جو ہے سنت کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پسند نہیں کرتا، ایماندار بندہ نہیں ہے، تو اس کو کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں سمجھنا، نیک بندہ نہیں سمجھنا اور اس کے پاس نہیں جانا۔ تو یہ جو ہے 3 افعال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں آزماتے ہیں بندوں کو، اور جو ہے نبیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ معجزہ، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں کو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر وہ چیز کو جو ہے رکھتے ہیں۔ تو اس میں 3 صورتیں ہوتی تھی، ایک تو یہ کہ معجزات انہیں پہلے ہی دے دیے جاتے تھے نبیوں کو، اور دوسرے یہ ہوتے تھے کہ قوم کبھی مطالبہ کرتی تھی، کسی فرمائش کرتی تھی تو ان کو جو ہے معجزہ دکھایا جاتا تھا، اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ معجزے کا مطالبہ کرتے لیکن معجزہ نہیں دکھلایا جاتا۔ کیوں نہیں دکھلایا جاتا انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے کل پیش ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔